نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اللہ نے دیکھیے ماں باپ کے درجے کو کتنا بلند کیا کہ اللہ نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا اللہ حکم دے رہا ہے پورے دنیا کو، پورے لوگوں کو۔ اور اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اور دعا کیسے کرو؟ اللہ سکھا بھی رہا ہے۔ اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ تم دعا کرو رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، میرے والدین پہ، ان دونوں پہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ اللہ سکھا رہا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی جنت نہیں پا سکتا، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کوئی نبی کو راضی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کے رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اب ہم ماں باپ کو کیسے خدمت کریں، کیسے راضی کریں؟ میرے دوستو، میرے سامنے اور آپ کے سامنے سب سے بڑے اگزامپل ہم لوگ دیکھے کہ اگزامپل کے طور پہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے ہوں گے آپ لوگ۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جب اویس قرنی سے ملو تو تم ان سے دعا کرانا۔ کیوں دعا کرانا؟ ان کی ہاتھ جب اللہ کی طرف اٹھتی ہے تو خالی نہیں لوٹتی، جب وہ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اور یہ درجہ کیوں ملا؟ اللہ کے رسول نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کر رہے تھے، اور ماں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کر چکے تھے۔ میرے دوستو، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی زندگی کو تو پایا، لیکن آپ ملاقات نہیں کر پائے اللہ کے رسول سے، آپ اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کر پائے، صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں بوڑھی تھی، آپ سوچتے تھے ماں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اللہ کے رسول سے ملنے، تو کہیں ہو سکتا ہے میری ماں کو کہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ میرے دوستو، جس کے وجہ سے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے نہیں پہنچ پائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حج کے موقع سے اعلان کرتے، اویس قرنی کہاں ہے، اویس قرنی کہاں ہے، لیکن اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نہیں چلتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا، جتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ اس میں صرف مراد قبیلے کے لوگ کھڑے رہیں، باقی سب لوگ بیٹھ جائیں۔ سب بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صرف قرنی لوگ کھڑے رہیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ پورے لوگ بیٹھ گئے، صرف ایک شخص کھڑا رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم قرنی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم قرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اویس قرنی کو جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا وہ تو میرا بھتیجا ہے، میں اسے جانتا ہوں، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اس کا دماغ ٹھیک ہے، شاید تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اویس قرنی کہاں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ عرفات کے میدان میں اونٹ چرا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سنتے ہی تڑپ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے اور دوڑ پڑے۔ آپ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص جا نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ اونٹنیاں چر رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جا کر کے بیٹھ گئے۔ ذرا سوچئے
وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے دنیائی میں جنتی ہونے کا بشارت دے دیا، وہ عمر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی بن کر کے آئے گا تو وہ عمر آئے گا۔ اللہ کے رسول جب جنت دیکھنے گئے تھے تو آپ نے ایک محل کو دیکھا، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قریش کے لوگ کا ہے۔ اللہ کے رسول سمجھے شاید میرا ہی محل ہے، آپ جانے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل۔ ذرا سوچئے، وہ عمر ملنے جا رہے ہیں وہ اس قرنی سے، اور وہ علی جو دماد رسول ہے، وہ علی جو حسن حسین کے والد ہے، وہ علی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہے، جو شیر خدا ہے، وہ دونوں ملنے جاتے ہیں اور وہ جاتے ہیں۔ اور وہ اس قرنی جب ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اس قرنی نے نماز کو مختصر کر دیا۔ سلام پھرنے کے بعد سلام مصافحہ ہوا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ اس قرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں مزدوری کرتا ہوں، میں مزدور ہوں۔ اپنا انٹروڈکشن نہیں دے رہے ہیں، اپنے تعارف نہیں بتا رہے ہیں۔ میرے دوستو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اویس قرنی آپ ہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذرا آپ اللہ سے دعا کیجئے اس امت کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ اویس قرنی پوچھے آپ دونوں کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عمر ہوں۔ اتنا سنتے ہوئے اویس قرنی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا گستاخی معاف ہو، ہم کبھی ملے نہیں تھے، آپ کو دیکھے نہیں تھے، سمجھ نہیں پائے۔ میرے دوستو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرا رہے ہیں اویس قرنی سے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں کیسے دعا کروں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے رسول نے ہم سے کہا تھا کہ اویس قرنی جب ملے تو ان سے دعا کرانا۔ انہوں نے ماں کا خدمت کر کے اللہ کو راضی کر لیا۔ میرے دوستو وہ اویس قرنی جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس قرنی بھی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ جب اویس قرنی دروازے پہ جنت کے پہنچیں گے، اللہ کہے گا اویس قرنی آپ رک جائیں۔ اویس قرنی رک جائیں گے، اللہ سے سوال کریں گے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، سب لوگ جنت میں جا رہے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ اویس قرنی کو روک دیا گیا؟ اللہ کہے گا اپنے پیچھے ذرا مڑ کر کے دیکھ۔ جب اویس قرنی دیکھیں گے تو پورے جہنمی لوگ جن کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ صف لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اے اویس قرنی، اے اویس قرنی، تو ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھتا جائے گا اس سب کو میں جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ اس طریقے سے حضرت اویس قرنی ہاتھ رکھتے جائیں گے اور لاکھوں لاکھ لوگوں کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ میرے دوستو اتنا بڑا مقام کیوں ملا اور کیسے ملا؟ وہ ماں کا خدمت ہی ہے۔ آج ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کچھ اور کہہ رہی ہے، بچے کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے ناراضگی کی کسی کو پرواہ نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیے ماں باپ کو ناراض کرنا ایک ایسی گناہ ہے، کیسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا ہی سے ملنے لگتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی۔ میرے دوستو ہم بھی اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ کیسے خدمت کرے؟ جیسے اویس قرنی نے اپنے ماں کا خدمت کیا۔ جب تک ماں باپ راضی نہیں ہے کوئی شخص جنت نہیں پا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔